بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ اور آن لائن پڑھنے کے لیے موبائل اور واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ واٹس ایپ نمبر یہ ہے 00923344293396۔ مقدمة في الفصاحة والبلاغة۔ الفصاحة في اللغة تنبئ عن البيان والظهور، يقال أفصح الصبي في منطقه إذا بان وظهر كلامه۔ گزشتہ سبق میں نے آپ کو بتلایا کہ مصنفین نے اپنی اس کتاب کو مرتب کیا ایک مقدمے اور تین فنون پر، اور وجہ حصر بیان کی تھی گئی کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ میں نے بتلایا تھا اس لیے کیونکہ اس کتاب میں جو کچھ مذکور ہے یا تو وہ مقاصد کی قبیل سے ہوگا یا مقاصد کی قبیل سے نہیں۔ اگر وہ مقاصد کی قبیل سے نہیں ہے تو وہ مقدمہ ہے، اور اگر وہ مقاصد کی قبیل سے ہے تو پھر اس کے اندر غرض اور مقصد جو ہوگا وہ معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا ہوگا، یا تعقید معنوی سے بچنا ہوگا، یا اس کے علاوہ غرض ہوگی کوئی۔ اگر معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا مقصد ہو تو یہ فن اول یعنی علم المعانی ہے۔ اگر تعقید معنوی سے بچنا مقصد ہو تو یہ فن ثانی ہے، اور اگر اس کے علاوہ مقصد ہے تو وہ فن ثالث ہے۔ تو یاد رکھیے فن ثالث کے اندر وہ چیزیں ذکر ہوں گی جن سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے، مختلف قسم کی صنعتیں ذکر ہوں گی جس سے کلام میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ حسن پیدا ہوتا ہے۔ مقدمہ کا لفظ آیا بھائی، یاد رکھیے یہ مقدمہ کا لفظ یہ ماخوذ ہے مقدمۃ الجیش سے۔ مقدمۃ الجیش لشکر کے اگلے حصے کو کہتے ہیں، جیش کہتے ہیں لشکر کو، تو مقدمۃ الجیش لشکر کا جو اگلا حصہ ہے۔ قدیم زمانے میں یاد رکھیے عموماً لشکر کے 5 حصے ہوا کرتے تھے، 5 حصے۔ جو حصہ دائیں طرف ہوتا اس کو میمنہ کہتے تھے، جو بائیں طرف ہوتا اس کو میسرہ کہتے تھے، جو حصہ پیچھے ہوتا تھا اس کو ساقہ کہتے تھے، قاف 2 نقطوں والا ساقہ، اور جو حصہ آگے ہوتا اس کو مقدمہ کہتے تھے، اور جو حصہ بیچ میں ہوتا اسے قلب کہا جاتا تھا، قلب۔ تو کتنے حصے ہوتے تھے لشکر کے؟ 5، میمنہ، میسرہ، ساقہ، مقدمہ اور قلب، تو یہ 5۔ تو یہ مقدمہ کا لفظ اس مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہے۔ جیسے وہ لشکر کے آگے ہوتا تھا اسی طرح یہ حصہ بھی باقی کتاب سے مقدم ہوتا ہے، پہلے ہوتا ہے۔ تو یہ مقدمہ بمعنی متقدمہ کے ہوا۔ یہ مقدمہ کس معنی میں؟ متقدمہ، اس لیے کیونکہ قدم یقدم تقدیم کے معنی ہوتے ہیں آگے کرنا، تو مقدمتن اس میں فاعل آیا، کیا معنی ہوا؟ آگے کرنے والا۔ تو یہ مقدمہ مقاصد کو آگے کرتا ہے اپنے سے، یا خود ان پر پہلے آگے آ جاتا ہے؟ خود پہلے آتا ہے، تو معلوم ہو یہ آگے کرنے والا نہیں ہے بلکہ متقدمتن آگے ہونے والا ہے، یہ خود کیا ہے؟ ان سے آگے ہو گیا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ مان
پھر معلوم ہوا یہ مقدمتن کس معنی میں ہے؟ متقدمہ. متقدمہ کا معنی ہے آگے ہونے والا، تو یہ بھی کیا ہے؟ خود آگے ہے بھائی. اور کلام عرب میں اس طرح ہوتا رہتا ہے، ایک لفظ ایک باب کا اور دوسرے باب کے معنی میں وہ استعمال ہو جاتا ہے بھائی. تو یہ مقدمتن کس معنی میں ہوا؟ متقدمتن کے معنی میں ہوا. یا یہ مقدمتن اپنے ہی معنی میں ہے آگے کرنے والا. تو بھئی اس پر اشکال آتا ہے، یہ تو آگے ہونے والا ہے، آگے کرنے والا نہیں. جواب کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو مقاصد کے سمجھنے میں آگے کرنے والا ہے، اور جو اس کو پڑھ لے گا وہ جلدی بات کو سمجھ جائے گا بھائی. تو اب مقدمتن کس معنی میں ہوا؟ مقدمہ ہی کے معنی میں آگے کرنے والا ہے. کس کو آگے کرتا ہے؟ اپنے پڑھنے والے کو مقاصد کے سمجھنے میں آگے کر دیتا ہے، وہ جلدی بات سمجھ لیتا ہے. تقریر سمجھ میں آئی یہاں تک بھائی؟ یا تو مقدمتن کس معنی میں ہے؟ متقدم، خود آگے ہے اس لیے متقدمتن کے معنی میں. یا اگر اس کو اپنے ہی معنی میں رکھیں آگے کرنے والا، تو کس کو یہ آگے کرنے والا ہے؟ مقاصد کو تو آگے نہیں کرنے والا. پھر کس کو آگے کرنے والا ہے؟ اپنے پڑھنے والے کو آگے کرنے والا ہے، اس کو جلدی آگے مقاصد سمجھ میں آ جائیں گے بھائی. تو یہ مقدمہ ہے. فی الفصاحتی والبلاغتی، اور اس میں کیا بیان کریں گے؟ فصاحت و بلاغت کا معنی بیان کریں گے بھائی. فصاحت و بلاغت کا تو کہتے ہیں الفصاحت فی اللغت تنبئ عن البیان والظہور. انباء ینبئ، انباء کے معنی ہوتے ہیں خبر دینے کے، بتلانے کے. الفصاحت فی اللغت، اللغت، لغت کسے کہتے ہیں؟ زبان، زبان. اللغت، الاسلام آیا بھائی، معلوم ہوا کوئی خاص زبان مراد ہے. کون سی زبان مراد ہے؟ کس زبان میں فصاحت کے قواعد ہم پڑھ رہے ہیں؟ عربی زبان کے فصاحت کے قواعد یہاں ذکر ہوں گے بھائی. اگرچہ اور زبانوں میں بھی یہ قوانین جاری ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم عربی زبان کے اعتبار سے بالخصوص پڑھ رہے ہیں تاکہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کو جان سکیں بھائی. تو اللغت سے کیا مراد ہے؟ عربی زبان بھائی. تو کہتے ہیں الفصاحت فی اللغت، فصاحت کا لفظ عربی زبان میں تنبئ، وہ خبر دیتا ہے، وہ بتلاتا ہے، عن البیان والظہور، کس کے خبر دیتا ہے؟ بیان اور ظہور کی. بیان اور ظہور کا ایک معنی ہے، یہ عطف تفسیری ہے بھائی. یہ جو ظہور کا عطف ہوا بیان پر، یہ عطف کون سا ہے؟ عطف تفسیری. جانتے ہو یا نہیں جانتے بھائی؟ جس میں معطوف وہ معنی بیان کر دیتا ہے معطوف علیہ کا. بیان کا کیا معنی کس نے بیان کر دیا؟ ظہور نے. بیان کا کیا معنی ہے؟ ظہور اس کا معنی ہے بھائی. تو دونوں کا ایک معنی ہے بھائی. بیان معطوف علیہ ہے اور ظہور کا اس پر عطف ہے، وہ معطوف ہے، اور یہ عطف تفسیری ہے. دونوں کا ایک معنی ہے. بیان اور ظہور کا کیا ہے؟ ایک ہی معنی ہے. تو یہ کون سا عطف ہوا؟ عطف تفسیری. عطف تفسیری کسے کہتے ہیں؟ ما قبل والا کون؟ معطوف علیہ. ما بعد والا معطوف. تو جہاں معطوف، کون ہے معطوف؟ بعد میں جو آ رہا ہے. جہاں معطوف کے ذریعے معطوف علیہ کا معنی بیان کر دیا جائے، ذکر کر دیا جائے، اس کو عطف تفسیری کہتے ہیں. بیان کا کیا معنی آگے بتلا دیا؟ ظہور بھائی، ظاہر ہونا. بیان کا کیا معنی؟ ظاہر ہونا. تو یہ ظہور دراصل اسی بیان کے معنی کو ظاہر کر رہا ہے بھائی، اسی کے معنی کو بیان کر رہا ہے، اس کا معنی بتلا رہا ہے. بات سب کو سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ عطف تفسیری کس کو کہتے ہیں؟ معطوف. کس کا معنی بیان کرے؟ معطوف علیہ، یعنی جو ماقبل میں آیا اس کا معنی بیان کرے. یہاں لفظ آیا بیان، اس کا کیا معنی ہے؟ آگے
عطف تفسیری کے لیے کیا اس کا معنی بیان کر دیا، بتلا دیا. کیا معنی ہے بیان کا؟ ظہور. کیا معنی ظہور؟ ظاہر ہونا. تو فصاحت فی اللغت عربی زبان کے اندر وہ ظہور کی خبر دیتی ہے. بھائی یاد رکھیے فصاحت کے عربی زبان میں کئی معانی آتے ہیں. فصاحت کا معنی ظہور نہیں ہے، ظاہر ہونا. ظہور کا معنی ظاہر ہونا. تو فصاحت کا معنی ظاہر ہونا نہیں ہے. فصاحت کے کئی معانی آتے ہیں عربی زبان میں، لیکن ان سب معانی کے اندر ظہور ملحوظ ہے، ظاہر ہونا ملحوظ ہے. مثلا دیکھیے، دودھ کے اوپر سے جھاگ اور بالائی ختم ہو جائے تو کہتے ہیں فصح اللبن. فصح اللبن. اور یہاں بھی ظاہر ہونے کا معنی ہے. بالائی اور جھاگ ختم ہوگی تو دودھ کیا ہو جائے گا؟ ظاہر ہو جائے گا. اسی طرح کوئی آدمی صاف گفتگو کرنے لگے، واضح گفتگو کرنے لگے، مثلا کوئی غیر عربی زبان میں واضح بات کرنے لگے تو کیا کہتے ہیں؟ فصح الرجل. وہ آدمی صاف بات چیت کرنے لگا. یا بچہ جب اس ذرا بڑا ہوا، زبان بات چیت الفاظ سارے سیکھ لیے، واضح بات کرنے لگا تو کیا کہتے ہیں؟ فصح الصبی. کیا معنی؟ بچہ صاف بولنے لگا ہے، صاف باتیں کرنے لگا ہے. اب یہاں فصح کا لفظ آیا، لیکن یہاں بھی ظاہر ہونے کا معنی ملحوظ ہے کہ اس کی باتیں کیا ہو گئی ہیں؟ خوب اب ظاہر ہو گئی ہیں، واضح ہو گئی ہیں، سمجھ میں آ جائے، ہر بات اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے. یا اسی طرح صبح ہو، روشنی ہو جائے تو عربی میں کہتے ہیں اصبحت صبح، صبح ہو گئی. اور اس کے اندر بھی کون سا معنی ملحوظ ہے؟ ظاہر ہوتی ہوئی. جب صبح ہوگی تو ہر چیز کیا ہو جائے گی؟ یا صبح ظاہر ہو گئی، یوں کہیں صبح ظاہر ہو گئی. یا ہر چیز کیا ہو جاتی ہے؟ روشنی ہوتی ہے تو ہر چیز ظاہر ہو جاتی ہے. تو فصاحت کا اپنا معنی ظاہر ہونا نہیں، اس کے کئی معانی آتے ہیں، لیکن ہر معنی کے اندر کیا ملحوظ ہے؟ ظاہر ہونا ملحوظ ہے. اسی لیے کہا، یہ نہیں کہا کہ فصاحت کا معنی بیان اور ظہور ہے، بلکہ کیا کہا؟ الفصاحت فی اللغت تنبئ عن البیان والظہور، کہ فصاحت عربی زبان میں وہ خبر دیتی ہے کس چیز کا؟ ظہور اور بیان کا کی خبر دیتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظہور یا بیان ہوا ہے کسی قسم کا. یقال افصح الصبی فی منطقہ، کہا جاتا ہے افصح الصبی فی منطقہ، کہ فصیح ہو گیا بچہ فی منطقہ، اپنی بول چال میں، اپنی بات چیت میں. بچہ اپنی بات چیت میں، اپنی بول چال میں فصیح ہو گیا. یہ کب کہتے ہیں؟ اذا بانا وظہر کلامہ. یہ پھر عطف تفسیری آیا. بانا کا معنی کس کے ذریعے کر دیا گیا؟ ظہرہ کے ذریعے. بانا کے معنی ظاہر ہونے کے. اذا بانا وظہر کلامہ، جس وقت اس کا کلام ظاہر ہو جائے. بھائی ظاہر ہو جائے. وتقع فی الاصطلاح وصفا للکلمۃ والکلام والمتکلم. وتقع فی الاصطلاح، یہ عبارت کیسے پڑھیں گے بھائی؟ پڑھیے بھائی. وتقع فی الاصطلاح، نہیں بھائی، وتقع فی الاصطلاح، یہ عام رائج غلطی ہے بھائی. اصطلاح کون سا باب ہے؟ باب افتعال. اور باب افتعال کا حمزہ وصلی ہے یا اصلی ہے؟ وصلی ہے. اور حمزہ وصل کے بارے میں آپ ضابطہ پڑھ چکے ہیں کہ درج عبارت میں حمزہ وصل گر جاتا ہے. درج عبارت میں حمزہ وصل، تو یہ ہمارے ہاں رائج غلطیوں میں سے ہے. رائج غلطی آپ کسی سے بھی یہ پڑھوائیں گے، یہ عبارت اسی طرح پڑھے گا وتقع فی الاصطلاح، وہ حمزہ وصلی پڑھے گا. حالانکہ صاحب قافیہ
جنہوں نے کافیہ جیسی عظیم کتاب نحو کے اندر لکھی، اسی طرح صرف کے اندر انہوں نے ایک عظیم کتاب شافیہ لکھی بھائی، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں وَإِثْبَاتُهَا وَصْلًا لَحْنٌ، حمزہ وصل کو ثابت رکھنا وصلاً، وصل کی حالت میں، لحن یہ کیا ہے؟ غلطی ہے۔ تو یہ سب علماء کے نزدیک اسی طرح ہے، حمزہ وصل کو اگر درج عبارت میں برقرار رکھا جائے گا تو یہ غلطی ہے، اور باقاعدہ میں نے حوالہ بھی دے دیا شافعیہ کا بھائی۔ لیکن آپ جہاں بھی سنیں گے عموماً اسی طرح سنیں گے فی الاصطلاح حمزہ وصل کو برقرار رکھتے ہیں، حالانکہ اس کو گرنا چاہیے۔ تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ جی الف لام آ گیا شروع میں، الف لام کے حمزہ بھی وصلی، وہ بھی گر گیا، لام ساکن، صاد بھی ساکن، تو لام کو الساکن اذا حرک حرک بالکسر، تو لاصطلاح کیا پڑھیں؟ لام کو کسرہ دے کر صاد سے ملائیں گے، لاصطلاح۔ اچھا اب پیچھے فی کو کیسے پڑھیں گے؟ وَتَقَعُ فِي لِاصْطِلَاحِ، نہیں یوں نہیں، یہ تو میں نے آپ کو ضابطہ بتا دیا، ہر جگہ آسانی سے آپ لگاتے جائیں گے، حمزہ وصل کو گرا دینا اور لام کو کسرہ دے دینا، لیکن اب پچھلے ہر لفظ کو ملانا کیسے ہے وہ ذرا مشکل ہے، لیکن ایک دفعہ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ پھر غلطی نہیں ہوگی بھائی فی کو جب کسی لفظ سے ہم ملاتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ فی الدار، اس کو ذرا ملا کر پڑھو، فی الدار، فی الدار، معلوم ہوا یا گر گئی، یا گری یا نہیں بھائی؟ جی یا گر گئی۔ اچھا دوسرا لفظ لے آؤ، اسلام، الاسلام، اس کے ساتھ فی کو ملاؤ، فی الاسلام، اسلام کا حمزہ تو اصلی ہے وہ نہیں گرے گا بھائی، باب فعال ہے، فی الاسلام، اسی طرح پڑھیں گے نا کہ یا کو برقرار رکھیں گے، یا کو برقرار رکھیں گے تو یوں پڑھیں گے فی الاسلام۔ کوئی فی الاسلام پڑھتا ہے یا فی الاسلام پڑھتا ہے؟ تو دیکھو جب بھی فی کو اگلے ساکن سے ملاتے ہیں تو یا گر جاتی ہے، یا گر جاتی ہے، یہاں بھی اسی طرح کرنا ہے، یا کو گرا دیں بھئی، یا کو کیوں گرائیں؟ آگے تو لام کے نیچے کسرہ آ رہا ہے، یا تو وہاں گراتے ہیں جہاں اگلا ساکن ہو، فی الاسلام، یہ یا کو کیوں گرایا؟ کیونکہ آگے لام بھی ساکن تھا، دو ساکن تو نہیں آ سکتے تھے یہاں پر، لہذا یا کو گرا دیا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی، یہاں پر یا کو کیوں گرائیں گے؟ وجہ یہ کہ لام فی الاصطلاح، لام کے نیچے اگرچہ ہم نے کسرہ دے دیا لیکن یہ کسرہ اس کی مستقل حرکت ہے یا عارضی حرکت دی؟ عارضی حرکت، اور عارضی حرکت کا کوئی اعتبار نہیں، لہذا ابھی بھی یوں سمجھیں گے لام ساکن ہے، اور اب لام ساکن ہو تو یا کیا کرتے ہیں؟ گرا دیتے ہیں، گویا صرف فا کے نیچے کسرہ پڑھیں گے، یہ کسرہ ہی بتلا رہا ہے یہاں پر یا موجود تھی، تو اب کیسے پڑھیں گے؟ لام کے نیچے تو کسرہ پڑھنا ہی ہے، وہ تو میں نے بتا دیا، لاصطلاح میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی، ما قبل کی اب بات سمجھا رہا تھا، فی نہیں پڑھنا بلکہ کیا پڑھنا ہے؟ فی، صرف فا کے نیچے کسرہ پڑھیں، فی الاصطلاح، فی الاصطلاح، کیسے پڑھیں گے؟ فی الاصطلاح، فی الاصطلاح۔ تو دیکھیے تیزی سے آپ پڑھیں گے، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے فی الاصطلاح پڑھا یا فی الاصطلاح پڑھا گئے۔ طریقہ سمجھ میں آیا؟ اگر یہاں مین ہوتا پھر کیسے پڑھتے؟ جی وہی الاسلام کے ساتھ ذرا جوڑ کے بتاؤ، مین الاسلامی، معلوم ہوا نون پر کیا پڑھتے ہو؟ فتحہ، تو وہی یہاں صورت بنا دو بھائی، مینا پھر وہی بھائی، لاصطلاح تو بن چکا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی، اس سے ماقبل کی حرکت اب ہم
کر رہے ہیں کہ کس طرح اس کو پڑھنا ہے بھائی. مینل، پھر لام کو ساکن دوبارہ کر دیا. مینا لستلاح، مینا لستلاح، مینا لستلاح. طریقہ سمجھ میں آیا؟ تو کسی حرف ماقبل والے کو کیسے پڑھنا ہے وہ ذرا مشکل ہے. اس کو کسی اور ساکن کے ساتھ جوڑ کر دیکھو کس طرح وہ جڑتا ہے. فی کو ہم نے لام ساکن سے جوڑا، فل بنا تھا، معلوم یا گر جاتی تھی، فا کے نیچے صرف کسرہ رہ جاتا تھا. یہاں بھی ہم نے اسی طرح پڑھا فل استلاح. اور مین کو ساکن سے ذرا ملاؤ، کیا بنا؟ مینل. اچھا علا آ جائے پھر کیسے پڑھو گے؟ اسلام کے ساتھ الاسلام کے ساتھ ملاؤ علا کو. علل، علل معلوم ہوا وہ الف علا، الف گر چکا ہے، گرایا نہیں، صرف لام پر فتحہ رہ گیا ہے. وہی فتحہ یہاں پڑھو، کیسے پڑھیں گے؟ علی الاصطلاح، علی الاصطلاح. طریقہ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ نئی بات تھی اس لیے میں نے تفصیل سے آپ کو سمجھائی. اور ہر جگہ اسی طرح پڑھو بھائی. لام کے نیچے تو کسرہ ہی ہے لیکن ماقبل کے اعتبار سے گویا لام ابھی بھی ساکن ہے. گویا حقیقت آپ تو حرکت دے چکے ہیں لیکن گویا ابھی بھی ماقبل کے لیے وہ کیا ہے؟ اور ساکن کے اعتبار سے پچھلے حرف کو بنا لو. کیسے پڑھا جائے گا؟ پھر اس کو لام کے نیچے کسرہ پڑھو اور ماقبل کو اس کے مطابق بنا کر پڑھ لیجیے بھائی. طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ وَتَقَعُ فِي الْاصْطِلَاحِ وَصْفًا لِلْكَلِمَةِ وَالْكَلَامِ وَالْمُتَكَلِّمِ. اور یہ فصاحت واقع ہوتی ہے اصطلاح میں. وصفاً کیا واقع ہوتی ہے؟ وصف واقع یعنی صفت واقع ہوتی ہے للکلمتی، کس کی؟ کلمہ کی. والکلامی اور کلام کی. والمتکلمی اور متکلم کی. یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ یہ فصاحت جو ہے یہ کلمہ کی بھی صفت بنتی ہے، کلام کی بھی صفت بنتی ہے اور متکلم کی بھی صفت بنتی ہے. کلمہ کی صفت بھی فصاحت بنتی ہے بھائی. عربی زبان میں کہتے ہیں ہذہ کلمۃ فصیحۃ. فصیحۃ کس کی صفت آئی؟ کلمۃ کی. اسی طرح کوئی کلام فصیح ہو تو عرب کہتے ہیں ھذا کلام فصیح. یہ کلام کیا ہے؟ فصیح ہے. تو کس کی صفت آئی؟ فصیح، کلام کی. یا کوئی قصیدہ ہو، نظم ہو تو کہتے ہیں ھذہ قصیدۃ فصیحۃ. تو یہ فصیحہ کس کی صفت آئی؟ قصیدہ. اور قصیدہ کیا ہے؟ کلام ہے بھائی، کلام. تو یہ فصاحت کلمہ کی بھی صفت بنتی ہے اور کلام کی بھی اور متکلم. تو متکلم فصیح بات کرنے والا تو کہتے ہیں ھذا متکلم فصیح. تو یہ فصیح کس کی صفت بنتی ہے؟ متکلم کی. کلمے کی صفت بنتی ہے. کیا معنی؟ کسی کلمے کے بارے میں عرب کہتے ہیں ھذہ الکلمۃ فصیحۃ یا ھذا اللفظ فصیح. دیکھو یہ کلمہ کے پر اس فصاحت کا اطلاق کر. اور کلام کے بارے میں بھی کہتے ہیں ھذا الکلام فصیح یا ھذہ القصیدۃ فصیحۃ. اور متکلم کے بارے میں بھی کہتے ہیں ھذا المتکلم فصیح یا ھذا الرجل فصیح. اور رجل کون ہوتا ہے؟ وہ کلام ہے یا کلمہ ہے؟ وہ تو متکلم ہوا کرتا ہے. معلوم ہوا فصاحت متکلم کی بھی صفت بنتی ہے، کلام کی بھی اور کلمے کی بھی. تو یہ فصاحت معلوم ہوا کلمہ کی بھی صفت بنتی ہے، کلام کی بھی صفت بنتی ہے اور متکلم کی. یہ دراصل تقسیم کر رہے ہیں بھائی فصاحت کی کہ یہ 3 قسم پر ہے. کلمہ بھی فصیح ہو سکتا ہے، کلام بھی فصیح ہو سکتا ہے، متکلم بھی فصیح ہو سکتا ہے. تو یہ تقسیم کر رہے ہیں بھائی. تقسیم کس کی تقسیم کر رہے ہیں؟ فصاحت. اشکال ہوتا ہے کہ اے صاحب کتاب، پہلے چیز کی تعریف کی جاتی ہے پھر اس کی تقسیم کی جاتی ہے. پہلے تعریف کریں، اس کی پہچان تو کروائیں یہ چیز کیا ہے، پھر آگے اس کے افراد بھی ہمیں بتلا دینا. جیسے صاحب کافیہ کیا فرماتے ہیں کافیہ کے شروع میں؟
الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، پہلے کلمہ کی تعریف کی اور پھر آگے بتلایا وہی اسم و فعل و حرف، اور یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے اور حرف۔ پہلے کلمہ کی پہچان کروا دی، پھر اس کی تقسیم کی، اس کے افراد بتلائے کہ یہ 3 قسم پر ہو سکتی ہے، اسم بھی کلمہ ہو سکتا ہے، فعل بھی، اور تو آپ کو بھی پہلے فصاحت کی تعریف کرنی چاہیے۔ آپ نے تو ہمیں صرف اتنا بتایا، فصاحت کس کی خبر دیتی ہے؟ ظہور کا۔ یہ فصاحت کی تعریف تو نہیں، یہ تو صرف تو آپ نے فصاحت کی تعریف نہیں کی اور اس کی تقسیم شروع کر دی۔ تو جواب یہ کہ یہاں کوئی مشترکہ تعریف ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ جس میں یہ فصاحت کلام، فصاحت کلمہ اور فصاحت متکلم تینوں اس کے اندر داخل ہو جاتے۔ کوئی ایسی تعریف ممکن ہی نہیں تھی بھائی۔ وہاں تو ممکن تھی قافیہ کے اندر، کیا تعریف کی کلمہ کی؟ لفظ وضع لمعنی مفرد، اسم بھی اس میں آ گیا، اسم بھی لفظ وضع لمعنی مفرد، فعل بھی اس کے اندر آ گیا، لفظ وضع لمعنی مفرد، حرف بھی اس کے اندر آ گیا۔ تو وہ ایک ایسی تعریف تھی، وہ تینوں اس کے اندر داخل ہو جاتے تھے، لیکن یہاں کوئی ایسی تعریف ہو ہی نہیں سکتی، کوئی ایک مشترکہ مفہوم ہے ہی نہیں، تینوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ کلمہ کے اندر فصاحت وہ اور چیز ہے، کلام کے اندر فصاحت اور چیز ہے، متکلم کے اندر فصاحت اور چیز ہے، یہ بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، کوئی ایک تعریف ان کی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے پہلے تقسیم کر دی اور پھر ہر ایک کی الگ الگ کیا کریں گے؟ تعریف کریں گے بھائی۔ یہ اسی طرح ہے، آپ نے ہمیں مثال دی صاحب قافیہ کی کہ انہوں نے شروع میں تعریف کی ہے، پھر کیا کی ہے؟ آگے چلیں ذرا، قافیہ کے اندر مستثنی کی بحث آتی ہے تو پہلے وہ تقسیم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں کہ مستثنی 2 قسم پر ہے، ایک متصل اور ایک منقطع۔ متصل اس کو کہتے ہیں، منقطع اس کو کہتے ہیں۔ تو وہاں جیسے وہاں ایک مشترک مفہوم نہیں ہو سکتا تھا تو مجبوراً پہلے تقسیم کی، پھر اس کے بعد ہر ایک کی الگ تعریف۔ تو یہاں پر بھی پہلے تقسیم کر دی، اب ہر ایک کی کیا کریں گے؟ الگ الگ تعریف کریں گے۔ اچھا بھائی، یہ پیچھے آیا بھائی وَتَقَعُ فِي الْاصْطِلَاحِ، کہ اصطلاح کے اندر فصاحت کلمے، کلام اور متکلم کی صفت بنتی ہے۔ کیا کہا؟ ہاں، اصطلاح کے اندر بنتی ہے۔ بھائی اصطلاح درست نہیں ہے بھائی، یہاں فی الاصطلاح کا لفظ یا تو ہونا ہی نہیں چاہیے یا فی الاصل ہونا چاہیے، یا وَتَقَعُ فِي الْأَصْلِ۔ عربی زبان کے اندر بھائی، عرب جو ہیں، یہ جو میں نے بتلایا کہ کہتے ہیں هَذِهِ كَلِمَةٌ فَصِيحَةٌ، هَذَا كَلَامٌ فَصِيحٌ اور هَذَا مُتَكَلِّمٌ، یہ کلام عرب میں اس طرح ہے بھائی۔ کس کے اندر؟ یہ کسی کی الگ خاص اصطلاح نہیں ہے، کسی خاص علم والوں وغیرہ کی، بلکہ کلام عرب کے اندر ہی اس طرح ہے کہ عرب کیا کرتے ہیں؟ فصاحت کے ساتھ کلمے کو بھی موصوف کرتے ہیں، کلام کو بھی موصوف کرتے ہیں اور متکلم کو بھی موصوف کرتے ہیں۔ تو یہ فی الاصطلاح کا لفظ یہاں نہیں ہونا چاہیے، یا پھر فی الاصل کا لفظ ہونا چاہیے کہ کس کے اندر؟ اصل میں، یعنی عربی زبان۔ اصل سے کیا مراد ہے؟ لغت بھائی، وہی عربی زبان کے اندر یہ صفت بنتی ہے، کلمے کی بھی، کلام کی بھی اور متکلم کی بھی۔ یا یوں کہہ لیں کہ چونکہ عربی زبان میں یہ کلمے، کلام اور متکلم تینوں کی صفت بنتی ہے، اس لیے اصطلاح علم بلاغت کے اندر بھی یہ کیا ہے؟ تینوں کی صفت بنے گی بھائی۔ تو آگے دیکھیے، کہتے ہیں فَفَصَاحَةُ الْكَلِمَةِ سَلَامَتُهَا مِنْ تَنَافُرِ الْحُرُوفِ وَمُخَالَفَةِ الْقِيَاسِ وَالْغَرَابَةِ۔ اب ہر ایک کی الگ الگ تعریف کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے فصاحت کلمہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ فصاحت کی کتنی قسمیں آئیں؟ 3، فصاحت کلمہ، فصاحت کلام اور فصاحت متکلم۔ تو سب سے پہلے فصاحت کلمہ کو ذکر کر رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوا
کہ آپ نے ہمیں بتلا دیا فصاحت 3 قسم پر ہے، فصاحت فی الکلمہ، فصاحت فی الکلام اور فصاحت فی المتکلم۔ اب آگے جب ہر ایک کو بیان کرنے لگے تو آپ نے فصاحت کلمہ کو کیوں مقدم کیا؟ پہلے فصاحت کلام کو بیان کر دیتے یا فصاحت متکلم کو بیان کر دیتے؟ آپ نے فصاحت کلمہ کو کیوں مقدم کیا؟ جواب آسان ہے بھائی، کہ چونکہ فصاحت کلمہ موقوف علیہ ہے اور فصاحت کلام اور متکلم موقوف ہیں، اور موقوف علیہ موقوف پر مقدم ہوتا ہے۔ فصاحت کلام تبھی سمجھ آئے گی جب فصاحت کلمہ کا پتہ ہو، کیونکہ کلام فصیح اس کی آگے تعریف کریں گے، بتائیں گے آپ کو کلام فصیح کس کو کہتے ہیں، وہ بتائیں گے جس میں یہ عیب بھی نہ ہو، یہ عیب بھی نہ ہو، یہ توجہ ہے بھائی، کس کی تعریف کر رہا ہوں میں؟ کلام فصیح کی، جس میں یہ عیب بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، اور اس کے تمام کلمات بھی فصیح ہوں، تمام کلمات بھی فصیح ہوں۔ یہ کس کے اندر آ رہا ہے؟ کلام فصیح کی تعریف میں آ رہا ہے کلمات فصیح ہوں۔ تو کلمات فصیح کا آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ ورنہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ فصاحت فی الکلام کس چیز کا نام ہے۔ اور آسان مثال سے چلے سمجھیے، متکلم کسے کہتے ہیں؟ کلام کرنے والا۔ اگر آپ کو کلام کی تعریف نہیں آتی تو متکلم کی تعریف آئے گی؟ آپ کو فرض کریں کلام کا پتہ ہی نہیں، میں آپ کو کہتا ہوں متکلم کلام کرنے والا ہوتا ہے، آپ فوراً کہیں گے کلام کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو کلام کا بھی پتہ معلوم ہوا۔ متکلم کا تبھی آپ کو پتہ چلے گا جب پہلے کس کا پتہ ہو؟ کلام کا۔ معلوم ہو اس سے پہلے کلام کا علم ہونا چاہیے۔ اچھا، کلام کسے کہتے ہیں؟ جو کم از کم 2 کلموں سے مل کر بنے اور ان میں اسناد پایا جائے۔ کلام کسے کہتے ہیں؟ جو 2 کلموں سے مل کر بنے اور اس میں اسناد پایا جائے، 2 کلموں سے مل کر بنے۔ اب آپ کو کلموں کا پتہ ہی نہیں ہے تو کلام سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ آپ فوراً کہیں گے بھائی کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ معلوم ہوا کلام کو سمجھنے سے پہلے کس کا سمجھنا ضروری ہے؟ کلمے کا، کیونکہ کلام کہتی کس کو ہے؟ جو کس سے بنا ہو؟ 2 کلموں سے۔ آپ جیسے میں کہوں گا کلام ہوا ہے جو 2 کلموں سے بنا ہو، آپ فوراً کلمہ تو ہم نے پڑھا نہیں، یہ کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ کو پہلے سے علم ہونا چاہیے۔ لہذا سب سے پہلے کلمہ کو سمجھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کس کو سمجھایا جائے گا؟ کلام کو سمجھایا جائے۔ کلمہ سمجھ میں آ جائے گا، اب کلام کے اندر کلمہ کا لفظ آئے گا بھی آپ کو پہلے سے پتا ہوگا، تو آپ کو کلام کا بھی پتہ چل جائے گا۔ پھر متکلم کی تعریف آئے گی تو متکلم کے اندر کیا لفظ آئے گا؟ کلام، اور وہ بھی آپ کو پتہ چل چکا ہے تو وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ معلوم ہو متکلم کا سمجھنا موقوف ہے کس پر؟ کلام، اور کلام کا سمجھنا موقوف ہے کس پر؟ کلمہ پر۔ تو کلام ہوا موقوف، کس پر موقوف ہے اس کا سمجھنا؟ کلمہ، اور کلمہ ہوا موقوف علیہ۔ تو کون مقدم ہوتا ہے؟ موقوف علیہ، پہلے اس کو سمجھا جاتا ہے، اس کے بعد کس کو سمجھا جاتا ہے؟ موقوف۔ اور اچھا، کلام اور متکلم ان میں سے کون موقوف ہے؟ متکلم کا سمجھنا موقوف ہے کس پر؟ کلام پر۔ تو کلام ہوا موقوف علیہ اور متکلم ہوا موقوف۔ پہلے کس کو لائیں گے؟ موقوف علیہ کو پہلے لایا جائے گا اور موقوف کو بعد میں لایا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے، ایک ہے فصاحت فی الکلمہ، ایک ہے فصاحت فی الکلام، ایک ہے فصاحت فی المتکلم۔ فصاحت کلمہ کا پتہ ہوگا تو فصاحت فی الکلام بھی سمجھ میں آئے گی، فصاحت فی الکلام کا پتہ ہوگا تو فصاحت فی المتکلم بھی سمجھ میں آئے گی۔ اسی لیے فصاحت فی الکلمہ کو پہلے سمجھائیں گے، فصاحت کلام کو اس کے بعد سمجھائیں گے، اور فصاحت فی المتکلم کو اس کے بعد سمجھائیں گے۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اس لیے یہاں پر انہوں نے فصاحت کلمہ کو مقدم کیا۔
یہ اسی طرح ہے جیسے یہاں فصاحت اور بلاغت دو چیزیں مقدمے میں ذکر کرنی تھی انہوں نے، لیکن ان فصاحت اور بلاغت میں سے کس کو شروع کر دیا؟ فصاحت کو پہلے سمجھانا شروع کر دیا، بلاغت آگے جا کر آپ کو سمجھائیں گے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے بلاغت پہلے کیوں نہیں سمجھائی، فصاحت بعد میں سمجھا دیتے اور بلاغت پہلے؟ تو جواب یہی ہے کہ بلاغت کو سمجھنے کے لیے فصاحت کا سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ بلاغت کی تعریف میں فصاحت کا لفظ آئے گا۔ تو آپ کو پہلے سے کیا پتا ہونا چاہیے؟ فصاحت کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو لہذا بلاغت ہوئی موقوف اور فصاحت ہوئی موقوف علیہ، تو اور موقوف علیہ مقدم ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہاں پر بھی انہوں نے فصاحت کو مقدم کیا اور پہلے اس کا ذکر شروع کیا بھائی جی۔ تو اب سب سے پہلے فصاحت کلمہ کو بیان کریں گے۔ تو کہتے ہیں فصاحت الکلماتی، بس کلمے کا فصیح ہونا جو ہے، سلامتھا وہ کلمے کا سالم ہونا ہے، من تنافر الحروف تین عیبوں سے کلمے کا پاک ہونا ضروری۔ کلمہ سالم ہونا چاہیے کس چیز سے؟ تین عیوب۔ کون سے عیوب؟ من تنافر الحروف، تنافر پہلا عیب کیا ہے؟ تنافر حروف۔ وہ مخالفت القیاس، دوسرا عیب کیا ہے؟ مخالفت قیاس، اور تیسرا عیب ہے غرابت۔ کلمہ فصیح وہ ہے جب وہ سالم ہو، وہ سلامت ہو ان تین عیبوں سے، تنافر حروف، مخالفت قیاس اور غرابت۔ ان تین عیبوں سے کلمہ جب سلامت ہوگا، محفوظ ہوگا، تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ کلمہ فصیحہ کہیں گے بھائی، کلمہ فصیحہ۔ تین عیب اس میں نہ ہو بھائی، تین عیب، یہ تین عیبوں سے خالی ہونا ضروری ہے بھائی۔ وجہ یہ کہ یہاں تین چیزیں ہیں ہر کلمے کے اندر، ایک اس کا مادہ ہے، ایک اس کی صورت ہوتی ہے، اور ایک پھر اس کی اپنے معنی پر دلالت ہوا کرتی ہے۔ جیسے علم کا لفظ، مادہ اس کا کیا ہے؟ عین لام میم، یہ ہے اس کا مادہ۔ پھر عین لام میم جڑے آپس میں، عین کے نیچے کسرہ آیا، لام ساکن ہوا، تو ایک صورت بن گئی۔ اور صورتیں بھی بن سکتی تھیں یا نہیں؟ علمہ، یعلم وغیرہ کتنی صورتیں سمجھ میں آئے؟ تو ایک مخصوص صورت بن گئی بھائی۔ یہ کیا کہلاتی ہے؟ صیغہ۔ کیا کہلاتی ہے؟ ایک ہے مادہ، ایک ہے صیغہ۔ پھر اس علم کے لفظ نے اپنے معنی پر دلالت بھی کی، علم کہتے ہی اس کا معنی آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ جیسے میں زید کہتا ہوں، مثلا زید آپ کا ایک ساتھی ہے، اس کا نام ہے، میں جیسے ہی کہوں گا زید، فوراً اس کی صورت آپ کے ذہن میں آ جائے گی کہ اس زید کی بات ہونے لگی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ زید لفظ کی اپنے معنی پر دلالت ہے۔ لفظ زید نے کس پر دلالت کی؟ اپنے معنی پر۔ دلالت کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ چل جانا، یہ ہے دلالت۔ یہ ہے، میں نے تو لفظ بولا، آپ کے ذہن میں صورت آ گئی بھائی، تو یہ اس صورت پر اس لفظ نے کیا کی؟ دلالت کی۔ تو لہذا ایک ہے کلمے کا مادہ، ایک ہے کلمے کی صورت یعنی صیغہ، اور ایک ہے کلمے کی دلالت اپنے معنی پر۔ تین چیزیں سمجھ میں آ گئی؟ توجہ ہے بھائی، میں تکرار کے انداز میں پڑھا رہا ہوں تاکہ تکرار بھی ہو جائے آپ کا۔ کتنی چیزیں ہیں یہاں پر؟ اول کیا ہے؟ کلمے کا مادہ، دوسری چیز اس کی صورت ہے یعنی صیغہ، اور تیسری چیز اپنے معنی پر دلالت۔ اگر کلمے کے مادہ کے اندر کوئی عیب پایا جائے، اس کو کہتے ہیں تنافر حروف۔ اگر کلمے کے جو صورت ہے یعنی صیغہ ہے اس میں کوئی عیب پایا جائے، اس کو کہتے ہیں مخالفت القیاس۔
اور اگر اس کے دلالت علی المعنی پر میں کوئی عیب پایا جائے تو اس کو کہتے ہیں غرابت. کیا کہتے ہیں؟ تو کلمہ فصیح تب ہوگا جب نہ اس کے مادے میں کوئی عیب ہو، نہ اس کی صورت میں کوئی عیب ہو، نہ اس کے اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کوئی عیب ہو گئی. صورت سمجھ میں آ گئی. اسی لیے کہا کہ فصاحت الکلمۃ، کلمے کا فصیح ہونا جو ہے، سلامتھا، اس کا سلامت ہونا ہے، من تنافر الحروف و مخالفت القیاس والغرابۃ، تنافر حروف سے اور مخالفت قیاس سے اور غرابت سے. آسان لفظوں میں ابھی سمجھ لیجیے، آگے بھی تفصیلی بات کو خود بیان کریں گے. تنافر حروف کون سا عیب ہے؟ مادے میں جو ہے، یعنی ایسے حروف جمع ہو جاتے ہیں کلمے میں کہ زبان پر اس لفظ کی ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے. جیسے آگے لفظ آ رہا ہے ہو، یہ کسی گھاس یا پودے کا نام ہے. ہو کتنا ثقیل لفظ ہے بھائی، سارے حروف حلقی جمع ہو گئے اس کے اندر بھائی. تو یہ ثقیل، تو یہ کس کے اندر عیب آیا بھائی؟ مادے کے اندر. کبھی عیب جو ہے وہ صورت میں ہوگا، یعنی کلمہ صرفی قانون کے خلاف ہوگا. کلمہ کیا ہوگا؟ آپ نے صرف میں پڑھا ہے، سارے قوانین پڑھے ہیں کہ کس طرح صورت بنتی ہے کلمے کی، اور وہ تو علماء نے باقاعدہ اس کے قوانین جو ہیں وہ مدون کیے. تو اگر اس صرفی قانون کے خلاف ہو کلمہ تو یہ کیا ہے؟ مخالفت قیاس ہے. اور اگر دلالت علی المعنی میں خرابی ہو، یعنی لفظ بولا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا کسی کو بھائی، لفظ کو بولتے ہی کیا ہونا چاہیے؟ ہر ایک کو معنی سمجھ میں، ہاں، لیکن آپ نے لفظ بولا کسی کو معنی ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ یہ غرابت ہے، یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کر رہا. ورنہ تو اس کے بولتے ہی فوراً، جیسے زید کا لفظ بولتے ہی فوراً زید کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی تھی، اسی طرح اس لفظ کو بولتے ہی فوراً اس کا معنی ذہن میں آنا چاہیے تھا، لیکن آیا نہیں. معلوم ہوا یہ اپنے معنی پر صحیح طریقے سے دلالت نہیں کر رہا، خرابی ہے کچھ بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.